نتلو علیکا من نباء موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعاء یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان میں سے ایک فرقہ کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک و شبہ وہ تھا ہی مفسدوں میں سے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہیں کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت و اختیار دیں اور فرعون اور حمان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَدُّوهُ عَلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہ، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف یا رنج غم نہ کرنا۔ ہم یقیناً اسے تیری طرف لٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حماروں نے ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا هُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں، اور یہ لوگ شعور ہی نہ رکھتے تھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنَّ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھی کہ اس واقعہ کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں ہے۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ یہ کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہو بھی وہ اس بچے کی خیر خواہ۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كِي تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور عارضدہ خاطر نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے، ہم نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا، نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا
فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوقرہ موسیٰ فقاض علیہ قال ھذا من عمل الشیطان انہ عدو مضل مبین۔ اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے۔ یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا، یہ ایک تو اس کے رقیبوں میں سے تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے۔ اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے، یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ پھر دعا کرنے لگے، اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا اور بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ کہنے لگے، اے میرے پروردگار جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرمایا میں بھی اب ہرگز کسی گنہگار کی مدد نہیں کروں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخہ قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین۔ صبح ہی صبح ڈرتے اندیشہ کی حالت میں خبریں لینے کو شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں تو سری بے راہ ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی ھو عدو لہما قال یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض وما ترید ان تکون من المصلحین۔ پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا وہ فریادی کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا ہے مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم و سرکش ہونا ہی چاہتا ہے اور تیرا یہ ارادہ ہی نہیں کہ ملاب کرنے والوں میں سے ہو۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّی لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، اے موسیٰ یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، پس تو بہت جلد چلا جا، مجھے اپنا خیر خواہ مان۔ فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ پس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بالتے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْیَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّی أَن یہدینی سَوَاءَ السَّبِیلِ۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْہِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا تسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ شیخ کبیر مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور دو عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی دکھائی دی۔ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے ہیں واپس نہ لوٹ جائیے، ہم پانی نہیں پلاتی اور ہمارے والد بہت بڑی عمر کے ہیں۔ فساق فلعلہما ثم تولی الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے، اے میرے پروردگار تو جو کچھ بلائی میری طرف سے اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ
قالت ان ابی یدعوکا لیجزیانک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخافن نجوت من القوم الظالمین۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب نہ ڈرو، تو نے ظالم قوم سے نجات پا لی۔ قالت احداہما یا اباتی استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھے ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجاج فإن أتممت عشرا ممن عندک وما أريد أن أشق عليك ستجدنی إن شاء اللہ من الصالحین۔ اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں۔ ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہیں، میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ قال ذالک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ اور کارساز ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أنسى من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی، اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگار لاؤں تاکہ تم سیک لو۔ فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرات أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَنٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور یہ بھی آرزو آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے، پھر جب اسے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آ ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اس لک بیادا کا فی جیبی کا تخرج بضاء من غیر سوء مذموم علیک جناحک من الذهب فذاتی کا برہان من ربی کا آل فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی روک کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنی بازو اپنی طرف ملا لے، پا یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں۔ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا يُصَدِّقْنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے بہت زیادہ
فصیح زبان والا ہے تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانے. مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جٹلا دیں گے. کالا سانا شدو ازدا کا بے آخی کا ونجعل لکما سلطانا فلا یسلونا علیکما بآیاتنا انتما وامن اتباعکم الغالبون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے. فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے بے سبب ہماری نشانیوں کے. تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے.